بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ترکی نے دنیا کا جدید ترین اور مسلم دنیا کا پہلا ڈرون طیارہ آکسین تیار کر لیا۔ چاہیں تو 2 ہفتوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، طالبان کا جو بائیڈن کو جواب۔ پاکستان افغان مہاجرین کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں، معید یوسف کا پیغام۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار 12 جولائی سے برطانیہ کا دورہ کرے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر اور قطری نمائندہ خصوصی کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ OIC نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پاک امریکہ وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، افغان امن عمل میں مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ افغان تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری فریقین پر دباؤ ڈالے، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکی نے مسلم دنیا کا پہلا اور دنیا کا جدید ترین ڈرون طیارہ ایکنسی تیار کر لیا۔ ڈرون 1000 کلو وزنی میزائل کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون نے 38,000 فٹ بلندی پر 25 گھنٹے 46 منٹ تک مسلسل آزمائشی پرواز کی۔ تفصیلات کے مطابق مصنوعی ذہانت سے لیس مسلم دنیا کا پہلا ڈرون طیارہ ترکی نے ایکنسی تیار کر لیا۔ ٹیسٹ پرواز میں ڈرون طیارے نے 7507 کلومیٹر کا فاصلہ بآسانی طے کیا۔ ترکی کے ضلع کورلو میں ڈرون طیارے نے 38,000 فٹ کی بلندی پر 25 گھنٹے 46 منٹ تک مسلسل آزمائشی پرواز۔ بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے لیس یہ ڈرون طیارہ تقریباً 1000 کلو وزنی میزائل کے ساتھ دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی کے تیار کردہ ڈرون طیارے نے جنگی میدان میں سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، جبکہ جدید ترین ڈرون طیارے بنانے کے ساتھ ہی دنیا میں اس ڈرون کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ کئی ممالک ترکی کے اس ڈرون طیارے کو خریدنے کے لیے خواہش مند نظر آ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے وائٹ ہاؤس میں کی جانے والی پریس بریفنگ پر رد عمل دیتے ہوئے روس کے دورے پر جانے والے افغان میڈیا کے وفد کے سربراہ شہاب الدین دلاور کا کہنا ہے کہ اگر طالبان چاہیں تو 2 ہفتوں میں افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ گزشتہ روز صحافیوں کی جانب سے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے امکانات پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں 3 لاکھ مضبوط افغان فوج پر اعتماد ہے۔ انہوں نے ایسی اطلاعات کی تردید کی تھی کہ افغانستان میں طالبان کا مکمل قبضہ ناگزیر ہے۔ طالبان کے پاس 75,000 جنگجو ہیں جن کا مقابلہ افغان سیکیورٹی فورسز کے 3 لاکھ جوانوں سے ممکن نہیں۔ برطانوی خبرساں ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی ذاتی رائے قرار دے دیا۔ ماسکو میں نیوز کانفرنس کے دوران گروپ کے رکن شہاب الدین دلاور کا کہنا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ 2 ہفتوں میں پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی افواج کو امن سے افغانستان چھوڑنے کا موقع ملا ہے۔ شہاب الدین دلاور کی سربراہی میں طالبان کا وفد جمعرات کو ماسکو پہنچا تھا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ دورہ روس کے سرکاری دعوت پر کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشیر برائے قومی سلامتی امور ڈاکٹر معید یوسف نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو پاکستان افغان مہاجرین کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کی راہ ہموار کی لیکن کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا ہے کہ طالبان پر کبھی ہمارا کنٹرول نہ تھا اور نہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی
امریکی کیمپ میں شامل ہونے کا دباؤ آیا تو پاکستان کا فیصلہ سب کو پتہ ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جب پاکستان مشورہ دیتا تھا تو مداخلت کا الزام لگتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان مشورہ نہیں دے رہا تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کیوں کچھ نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر معید یوسف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو انخلا کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ 90 کی دہائی کی غلطی دوبارہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کا 20 سال کی سرمایہ کاری چھوڑ کر جانا سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ باہمی مفادات کے اصولوں پر کام کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان 1 گھنٹہ طویل ٹیلی فونک گفتگو جاری رہی۔ گفتگو کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے کہا ہے کہ امریکہ سائبر حملوں کے خلاف ہر ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ دوسری جانب روسی حکومت کی جانب سے اس حوالے سے جاری کیا گیا اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے سائبر حملوں پر روس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ روسی حکومت کا کہنا تھا کہ معلومات کے دائرے میں سائبر جرائم کے خلاف مشترکہ اقدامات کو تیار ہیں۔ روسی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اور روس سائبر سیکیورٹی پر مزید تعاون کی حمایت کرتے ہیں۔ روسی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا مستقبل پیشہ ورانہ اور غیر سیاسی ہونا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان بحریہ کا جہاز پی این ایس ذوالفقار 12 سے 14 جولائی تک برطانیہ کا دورہ کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق پی این ایس ذوالفقار پر ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ پی این ایس ذوالفقار پاکستان نیوی کی بیرون ملک تعیناتی کے ایک حصے کے طور پر برطانوی نیول بیس کا دورہ کرے گا۔ پاک بحریہ کا یہ بحری جہاز ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز اور ڈیفنس اینڈ نیول ایڈوائزر کوموڈور جمال عالم کے ساتھ مل کر رائل نیوی کے سینئر عہدیداران کے ساتھ وصول کیا جائے گا۔ جہاز بندرگاہ کے دورے کے بعد رائل نیوی کے ساتھ 2 طرفہ مشقوں میں بھی حصہ لے گا۔ اس دورے کا مقصد پاکستان اور برطانیہ کی بحریہ کے مابین 2 طرفہ سمندری تعاون بڑھانا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ چینی سفیر نوونگ رونگ اور قطر کے خصوصی نمائندے نے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں جن میں باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق چینی سفیر نوونگ رونگ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے GHQ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون اور سی پیک سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کورونا وبا کے دوران چین کی طرف سے تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے خطے میں پاکستان کے امن کے کردار کو سراہا۔ قبل ازیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات ہوئی جس میں پاک قطر تعلقات، افغان امن عمل، علاقائی امن و سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم OIC کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت مذاکرات پر راضی ہوں تو OIC مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے OIC کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دونوں عہدیداروں نے افغان امن عمل میں مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ گہرے 2 طرفہ اقتصادی تعاون، علاقائی روابط کے فروغ اور علاقائی امن کے حوالے سے 2 طرفہ تعاون پر محیط وسیع البنیاد اور طویل المدتی تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کے جیو اکنامک ویژن کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ کا بھی خواہاں ہے۔ دونوں عہدیداروں نے امریکی مالی تعاون سے وسط ایشیا سے براستہ افغانستان پاکستان کے لیے توانائی اور رابطے جوڑنے کے منصوبہ جات پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان روابط اور اعلیٰ سطح مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا اور اتفاق کیا کہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے دونوں ممالک کے نقطہ نظر میں مماثلت خوش آئند ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے عالمی برادری فری کین پر دباؤ ڈالیں۔ لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے لیے بین الاقوامی برادری کا دباؤ ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی دباؤ بڑھانا چاہیے تاکہ افغان عوام کو وہ حکومت دی جا سکے جس کے وہ حقدار ہیں، جو وہ چاہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔